السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ جس کے اندر اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ سکون نہیں مل رہا ہے، چین کی زندگی نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ ہر طرح کی دولت ہے، آسائش کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو آرام ملنا چاہیے، ذہنی سکون ہمیں حاصل ہونی چاہیے، اس طرح کا سکون ہمیں حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے اس ویڈیو میں ہم سمجھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر سارے اسباب آرام و راحت کے ہونے کے باوجود بھی سکون کیوں نہیں ملتا، ہمیں اور آپ کو اطمینان حاصل کیوں نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کس چیز میں قرار دیا ہے؟ کون سا ایسا نسخہ ہمیں حضور علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جس کو حاصل کرنے اور جس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں سکون اور اطمینان حاصل ہو سکتا ہے؟ آئیے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ دوستو، حضور علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے۔ خبردار، یہ بات سن لو اچھے طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے، ہمیں چین و سکون کی زندگی نصیب ہو جائے، ہر قسم کی راحت ہمیں حاصل ہو جائے، ٹینشنوں سے ہم آزاد ہو جائیں، ڈپریشن کے ہم شکار نہ ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کا مفہوم بہت عام ہے۔ اللہ کے ذکر کے اندر نماز بھی ہے، اللہ کے ذکر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، اللہ کے ذکر کے اندر لوگوں اور مخلوقوں اور محتاجوں کی ضرورت کو پورا کرنا بھی ہے، ان کی غم کے اندر شرکت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے اندر ہے۔ اس لیے اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ کہ تمام عبادتوں سے بڑھ کر جس عبادت کا مقام ہے، جس چیز کا دین میں مقام ہے، وہ ہے نماز۔ نماز تو میرے بھائی ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز بتایا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو گویا وہ کافروں کے قریب ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک جلیل قدر صحابی خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، جب آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، تو آپ نے اپنے عاملوں کے نام کیا خط لکھا تھا؟ فرمایا تھا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، لوگو تمہارے ذمہ جتنے بھی کام سپرد ہیں، ان تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک نماز کو ہے۔ من حفظها وحافظ علیہا حفظ دینہ، جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا، اس کی پابندی کرے گا، اس کی محافظت کرے گا، تو وہ دین کے تمام چیزوں کی حفاظت کرے گا، اس پر پابندی کرے گا، اس پر عمل کرے گا۔ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، اور جو آدمی نماز ہی کی فکر نہ کرے، اسی کو برباد کرنے لگے اور اسی کو وقت پر ادا نہ کرے، تو دین کے دوسرے کاموں کو تو اور زیادہ برباد کرنے والا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ جس آدمی کی زندگی میں نماز آ جائے، جو نماز کا پابند بن جائے اس کے وقت پر پڑھنے کا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی شریعت کے دوسرے تمام کاموں کی بھی پابندی کرے گا، اس کی بھی ادائیگی کی کوشش کرے گا، اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام نیک کاموں کو ادا کرنے کی توفیق بخشے گا۔ اس لیے اے میرے نوجوانوں، اے وہ لوگوں جو خاص کر ڈپریشن کے شکار ہیں، جو ٹینشن کے شکار ہیں، جن کو چین و سکون نصیب نہیں ہوتا، وہ آؤ اس بات کی جانب کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ان کی یاد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور پانچوں وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔